السلام پاکستان اور ایم کیو پاکستان کے کارکنان، آپ نے پچھلے ایک پریس کانفرنس کے کئی گھنٹوں کے بعد فائنلی خالد مقبول کا ایک سٹیٹمنٹ سنا، جس کے اندر خالد مقبول بچتے بچاتے دکھائی دیے اس سوال پہ جو ان سے پوچھا گیا کہ کیا مصطفیٰ کمال کی کری پریس کانفرنس سے وہ ایگری کرتے ہیں۔ چیئرمین ہونے کے ناطے ان کا جواب ہونا چاہیے تھا کہ میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ الطاف حسین پاکستان کا غدار ہے۔ الطاف حسین ملک کے دشمنوں کے لیے کام کر رہا ہے اور الطاف حسین نے مہاجروں کی کمر میں خنجر گھونپا ہے، مگر خالد مقبول نے یہ کہہ کے اپنی جان چھڑا لی کہ 23 اگست کو ہم نے فیصلہ کر لیا تھا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے ایک بہت سینئر رہنما جو آج کل مشاعروں میں بڑے مگن ہیں، انہوں نے یہ بتایا تھا دبئی میں ایک جگہ بیٹھ کے، ایک صاحب اور موجود تھے وہاں پہ، کیونکہ میں اس لیے باتیں اس لیے بتاتا ہوں کہ ان کی منافقت کو آپ کو یہاں کرنا ضروری ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں پرائیویٹ بات آپ کو کیوں بتا رہا ہوں۔ پرائیویٹ بات دیکھیں، سیاستدان کی کوئی بات پرائیویٹ نہیں ہوتی، یہ منافقت آپ کو بتانا ضروری ہے۔ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ 22 اگست کی کوئی 6 مہینے بعد تک یہ لوگ الطاف سے رابطے میں تھے کہ الطاف کسی طرح سمجھ جائے، مگر الطاف نے اپنی جو ملک کی غداری تھی اس کو عیاں کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور پرائیویٹ محفلوں میں بیٹھ کے آج بھی یہ بات کی جاتی ہے شاعروں کی طرف سے کہ ہم الطاف کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ شاعر صاحب سے پوچھا کہ آپ نے ایم کیو ایم کیوں چھوڑے؟ انہوں نے مجھے بہت سارے واقعات سنائے، ایک واقعہ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ جی نبیل قبول نے سیٹ چھوڑی تھی اپنی، اس پہ الیکشن تھا، اس الیکشن میں جس میں آپ کو یاد ہوگا عمران اسماعیل عزیز آباد سے لڑے تھے، تو الطاف حسین نے بہت ایگریسو پوزیشن لی ہوئی تھی اداروں کے خلاف۔ تو شاعر صاحب یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے 2 بجے تک کلیئر ہو گیا کہ جی اب الیکشن ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ کیسے ہاتھ میں آیا سب کو پتہ ہے کیسے ہاتھ میں آیا تھا۔ 12-1 بجے تک بہت سختی تھی، 1 بجے کے بعد وہ سختی ختم کی گئی تو الیکشن ہاتھ میں آیا تھا۔ یہ میں آپ کو بڑا کھل کے بتا رہا ہوں، ورنہ یہ ہار گئے تھے الیکشن۔ اچھا ہوا یہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ یار الطاف حسین صاحب اب چونکہ آپ الیکشن جیت گئے تو اب ہم ایک تقریر لکھ کے نا آرمی کو تھوڑا سا خوش کرتے ہیں، ریاست کو خوش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، الطاف حسین نے سے کہا کہ چلے یار تقریر لکھتے ہیں۔ انہوں نے تقریر لکھنے کی بات کی۔ جب تقریر لکھنے کی انہوں نے بات کری تو 3 لوگوں نے تقریر لکھی بقول ان کے، ایک یہ فیصل سزواری اور ندیم نصرت لندن سے۔ انہوں نے ایک اچھی تقریر لکھ کے الطاف کو دی کہ بھائی آپ یہ تقریر کریں گے، آپ الیکشن جیت گئے ہیں، اب آپ تھوڑا ٹیمپریچر کو کم کریں۔ الطاف حسین نے شام کو تقریر میں فوج کے خلاف پھر ہرزہ سرائی کی، میں وہ لفظ استعمال نہیں کروں گا۔ یہ کہتا ہے جی ہم شاکڈ کہ یہ کیسی تقریر کر دی، ٹوٹلی ڈفرینٹ بقول ان کے خود کے۔ اگلے دن یا اس کے اگلے دن خورشید میموریل میں ایک اجلاس بلایا گیا اور حیدر کے الفاظ ہیں، شاعر کے الفاظ ہیں، اور یہ بات اسے 10 لوگوں کے سامنے بیٹھ کے بولی ہے۔ یا اس وقت جھوٹ بول رہا تھا تو آج جھوٹ بول رہا ہے، یا اس وقت منافقت کر رہا تھا یا آج منافقت کر رہا ہے۔ 10 لوگوں کے سامنے بیٹھ کے اس نے بولا کہ خورشید میموریل کی تقریر میں بلا کے ہاں بھائی کیسا دیا، سب نے کہا بڑا اچھا دیا۔ پھر اس نے کہا مجھے بلا کے پوچھتا ہے حیدر کیسا دیا، تو حیدر بولتا ہے کہ بھائی آپ نے تقریر کری ہے تو صحیح کری ہوگی۔ لفظ ادھر ادھر ہو جائیں حیدر بھائی، چھوڑ دینا، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ نا آپ اس وقت سچ کہہ رہے تھے، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے یہ کہا کہ الطاف حسین نے کہا کہ اگر تم اپنے آپ کے نئے بیٹے کا، میں بچے کا نام نہیں لے رہا، اگر تمہارا وہ بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا ہوتا، جو آپ نے کہا تھا اسے 2-4 سال کا تھا، تو میں تمہیں اس وقت مروا دیتا۔ یہ تمہارے اپنے الفاظ ہیں، کدھر کہے تھے، کس کے سامنے کہے تھے، ڈینائی کرو گے میں بتا دوں، اور تمہارے الفاظ ہیں کہ تمہیں ایسا لگا کہ تمہیں ایک ٹرک نے مارا ہے اور تم دیوار سے لا کے گرے، اور بقول تمہارے کہ تم نے اس وقت یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ تم اس کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ آج اتنے سالوں کے بعد تم بے شرموں کی طرح بیٹھ کے یہ بات کہہ رہے ہو کہ تمہیں پرانی قیادت یاد آ رہی ہے۔
کہیں اس کی وجہ صفدر باکری تو نہیں ہے ادھر سے. نئے نئے مورے کھڑے کیے جا رہے ہیں, نئے نئے مورے کھڑے کیے جا رہے ہیں. خالد مقبول کی شکل پہ رات کا فسانہ تھا جب اس سے سوال پوچھا گیا. اور میں کہوں گا میڈیا والوں سے کہ ہر کوئی ان سے سوال پوچھے کہ کیوں نہیں تم مصطفیٰ کمال کی اس بات کی سپورٹ کرتے ہو. چلو میں کہتا ہوں تم گالی کی سپورٹ نہیں کر سکتے, گالی کے پیچھے نہ چھپو. جہاں پر اس نے اس بغیرت الطاف کو غدار کہا پاکستان کا, حرامی تو صحیح کہا بالکل. آپ حرامی نہیں, کتا کتا کہتے کتے کی توہین ہو جاتی, سور کہتے سور کی توہین ہو جاتی ہے الطاف کو کہتے. اس کی سپورٹ نہیں کر رہے, اس اسٹیٹمنٹ کی تو سپورٹ کرو. چلو ٹھیک ہے گالی کی سپورٹ نہ کرو, باقی بات کی سپورٹ کرو. ان کے سارے ٹچے آ کے سوشل میڈیا پہ ایم کیو ایم ٹیلی ویژن کا ہینڈل حیدر عباس رضوی چلواتے ہیں کینیڈا سے, سب کو پتہ ہے. پیچھے پیچھے سے کام کر رہے ہیں. مرد بنو, آؤ کہو مرد بنو نا, کرو ایک مشاعرہ, ایک شعر مار دو. اگر تم میں اتنا تپڑ نہیں ہے کہ تم اس پریس کانفرنس کو سپورٹ نہیں کرتے. پھر نئے نئے گھوڑے اتارے جا رہے ہیں. ایک آنٹی اتری ہیں, پتہ نہیں آج کل کہاں ہیں مجھے نہیں پتا. انہوں نے مجھے بھی رابطہ کیا تھا بہت. ان کو میں نے کہا تھا کہ بھائی آپ کیوں پڑھ رہی ہیں اس معاملے میں. ایک طرف آپ کہتی ہیں کہ جی میرا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے, اس کے بعد آپ اس معاملے میں کودتی ہیں, پھر حماد صدیقی کو لے کے آ جاتی ہیں. بھائی دیکھو یار, بات سمجھو. جب یہ واقعہ نیا نیا ہوا تھا تو اس وقت کسی کو بھی نہیں پتا تھا کیا ہوا. جس عمران فاروق بھائی شہید کے والد صاحب کی انٹرویو سنایا جا رہا ہے وہ جنازے کے دن ہے. انہوں نے کیا بولا, مصطفیٰ کمال کے رائٹ اور لیفٹ پہ جو لوگ کھڑے تھے شاید وہ ہوں. بھائی اس وقت تو مصطفیٰ کمال کے رائٹ پہ نماز پڑھاتے ہوئے تو الطاف حسین کھڑا ہوا تھا. انہوں نے یہ تو نہیں کہا مصطفیٰ کمال نے کرایا, الطاف حسین کھڑا تھا. اس کی اوپر زبان بند ہو جاتی ہے تمہاری, اس کو انٹرویو کو چلا رہے ہو. مرتضی علی شاہ بھائی اس کا کام ہے انویسٹیگیشن کرنا, اس سے اس کنکلوسیو انویسٹیگیشن تو نہیں کری تھی نا اس ٹائم پہ. اس نے اپنی ایک انویسٹیگیشن کری جو بھی اس کو لگی ہوگی. اور آپ کو سب کو پتا مرتضی علی شاہ جو ہیں وہ بہتی گنگا ہیں, کبھی ادھر چلے جاتے ہیں کبھی ادھر چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے ایک انویسٹیگیشن اس وقت کہہ دیا, انہوں نے اس وقت فلیور ہی چل رہا تھا. یہ بی آ کے حماد صدیقی کا نام لے رہی ہیں, اب رو رہی ہیں, اتنا بڑا منہ ہوا ہے آپ کا. کیوں بھائی, کیا ضرورت تھی اس معاملے پڑھنے کی, ہیرو بننے کی. ایک طرف منافقت یہ کہتی ہیں کہ میرا الطاف سے کوئی تعلق نہیں ہے, پیچھے سے بند قبروں میں ڈیفینڈ کرتی ہیں. جہاں تک مجھے پتا ہے ان کے امریکن نیشنلٹی کا مسئلہ حال ہی اس لیے نہیں ہو رہا تھا کہ یہ الطاف حسین کی سپورٹر ہیں. کچھ سال پہلے حل ہوا ہے, اور وہ شاید اس لیے کہ انہوں نے کہا ہوگا میرے الطاف سے تعلق نہیں ہے. نیشنلٹی لینے کے لیے جھوٹ بولی انہیں, لگتا ہی ہے. دوسری بات سمجھیں آپ, چونکہ یہ چپ نہیں ہو رہی نا تو اس لیے بتانا پڑیں گی یہ باتیں. کیمپنسکی ہوٹل مال آف دی ایمریٹس کی کافی کی لابی میں ایک میٹنگ ہوئی, سنیے گا. اس میں انہوں نے 2 واقعات سنائے تھے, بتانا ضروری ہے کہ چپ نہیں ہو رہی ہیں اس لیے. 2 واقعات کیا تھے کہ جی ہیوسٹن میں ایک اجلاس ہوا تھا اور الطاف حسین کی میرے اوپر نظریں تھیں. پھر ایک اور, ابھی میں روک رہا ہوں اس بات کو, یہیں پہ روک رہا ہوں. انہوں نے کس کے تھرو وہ پیغام آیا تھا سب بتایا مجھے, سب یاد ہے مجھے, میری میموری بہت اچھی ہے. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب یہ الطاف کے گھر میں گھسی تو بیروں کے کین کا ایک پہاڑ بنا ہوا تھا. اب اس بات کو بھی میں یہاں روک دیتا ہوں میں ان باتوں کو یہاں پہ. یہ سب باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, یہ سب بغیرت منافق کے لوگ ہیں. انیس ایڈوکیٹ آ جا کے الطاف کی سپورٹ کی بات کر رہا ہے. اگر انیس ایڈوکیٹ کہتا ہے کہ میں پی ایس پی میں تھا, اس کو تو بتایا تک نہیں تھا جب مصطفیٰ انیس بھائی پاکستان آ رہے تھے. اس کو تو اتنا بھروسہ نہیں کرتے تھے اس کو بتا دیں. ایک رات پہلے بقول اس کے ساتھ تھے, اس قابل نہیں تھا نا. آج یہ پیپلز پارٹی میں بیٹھا ہوا ہے بے شرم آدمی, جس پارٹی کو گالیاں دیتا رہا ہے. کس کے ساتھ ہے, کبھی یہ الطاف کے ساتھ تھا, کبھی یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا, پی ایس پی میں تھا, پھر یہ پی ایس پی پتہ نہیں پھر واپس الطاف کے ساتھ جا رہا ہے. 3 نام ہیں جن کے رو کے ساتھ روابط تھے. انور بھائی ڈیتھ ہو گئی ہے, طارق میر چپ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, مرنے سے پہلے وہ بھی سچ بول جائیں جیسا انور بھائی نے بولا ہے. اور تیسرا نام انیس ایڈوکیٹ ہے. اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کتنی دفعہ ہندوستان گیا. اور بالکل ریاست سے سوال بنتا ہے
کہ بھائی اگر آپ نے خالد مقبول کو جو ہندوستان کے پاسپورٹ پہ انڈیا بھاگا تھا، امریکہ بھاگا تھا، یا انیس ایڈوکیٹ جو تواتر کے ساتھ کئی لوگوں سے رابطے میں تھا انڈیا کے اندر، آج بھی رابطے میں ہوگا، کئی لوگوں کو بھگانے میں اس کا رول تھا، آپ لوگ ان کو دوبارہ اکوموڈیٹ کر رہے ہیں. کیوں اکوموڈیٹ کر رہے ہیں؟ اگر ان کو معاف کرنا ہے تو ان بیچارے 107 مسنگ ورکر کو بھی معاف کریں یار. آپ نے اتنے ہزاروں لڑکے مار دیے، ان کو کیوں مارا آپ نے؟ کئی خاندان تباہ کر دیے، ان کے خاندان بھی تباہ کیے، کیریئر تباہ کر دیے، برباد کر دیے. ان کو صرف کہیں اس لیے معاف تو نہیں کیا جا رہا کہ یہ انفلوئنشل ہیں، امیر ہیں، اور غریب لوگوں کو اٹھا کے کہیں پھینک دیا گیا ہے. کیریئر تباہ. میں بیٹھا ہوں، میرے ساتھ ہوا ہے، میرے کیریئر کی واٹ لگائی گئی ہے. میں سی او تھا کمپنی کا، آج جھوٹے الزامات لگا کے. تو اور اگر آج آپ نے ان کو معافی کرنا تھا تو آپ نے ان کے ساتھ کیوں اپنے حالات بہتر خراب کیے تھے؟ ہم تو صرف پاکستان کی وجہ سے ہم نے اس سے جان چھڑائی ہے. ہم نے کسی عہدے کی، ان سب بغیرتوں نے تو عہدوں کے چکر میں، ٹکٹوں کے چکر میں، پیسوں کے چکر میں، لین دین کے چکر میں جھگڑا کیا ہے. ہم جیسے لوگوں نے عہدوں کے لیے، پیسوں کے لیے، مراد کے لیے، طاقت کے لیے جھگڑا نہیں کیا. ہم نے صرف پاکستان میں جھگڑا کیا. آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان بغیرتوں کو دوبارہ جگہ دی جا رہی ہے پاکستان کے اندر، یا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ہمارا دل بھی دکھتا ہے. اور پھر سوال اٹھتا ہے کہ وہ بیچاروں ہوں گے جنہوں نے جانے دی تھی، ان کو مار کے پھینک دیا گئیں گے یار، آج بھی نہیں مل رہے. ان کا کیا قصور تھا یار؟ ان کو بھی معاف کر دیتے آپ. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے، آج یہ لوگ بے شرم لوگ، الطاف حسین کی تائید، وہ میڈیا کے لوگ جو ماں بہن کرواتے تھے دن رات اپنی، وسیم بدامی کے پروگرام میں ان کو برا لگ رہا ہے کہ جی مصطفیٰ کمال نے گالی دی الطاف کو. وسیم بدامی جا کے پہلے تو سلمان اقبال سے بات کریں نا کہ ایئر وے کے حملے کے اوپر تو 22 اگست کا آپریشن سٹارٹ ہوا تھا. کیا سلمان اقبال نے معاف کر دیا ہے؟ اور سلمان اقبال اس بات کا جواب دیں کہ ان کے چینل پہ بیٹھ کے ان کا اینکر کسی حیدر رضوی کے کہنے پہ اگر سپورٹ کر رہا ہے تو وہ سلمان اقبال نے وہ حملہ کیس معاف کر دیا ہے جو ایئر وائی پہ ہوا تھا 22 اگست کا. تو معاف کر دیا تو یار باقیوں کو بھی معاف کرواؤ نا یار. کیسز ختم کرو، ڈرامہ کیا لگایا پڑا ہوا ہے. آج بھی لوگ 22 اگست کے کیسوں میں جا کے چکر لگا رہے ہیں، عامر خان جیسے. کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے؟ کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ سب تواتر کے ساتھ منافقت کرتے ہیں. میری ایک دفعہ خالد مقبول سے میٹنگ ہوئی شیرٹن میں. اب ٹھیک ہے، میں آپ کو سب باتیں کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ کہتے ہیں میں کون ہوں، مجھے کیا پتا. بھائی سب باتیں آپ نے بتائیں تو مجھے کیوں بتائیں گے آپ نے ساری بات؟ خالد مقبول سے میٹنگ ہوئی. خالد مقبول صاحب کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، الطافیوں کے لیے جگہ ہونی چاہیے. اور اس دن میرے کان کھٹکے، میں کہا یار یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ الطاف حسین ہمیں بولتے ہیں کہ تم پاکستان زندہ باد لکھنا بولنا چھوڑ دو، تم ایجنسیوں کہنے پہ یہ بات کرتے ہو تو میں تمہیں عہدے دے دوں گا. بولے ندیم احسان نہیں کہ یہ بات دکھا دوں گا، ثبوت ہے میرے پاس. بھائی ہم لوگوں نے اس بات پہ ایم کیو ایم کو چھوڑا کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ مہاجر و کام کا نقصان ہو رہا ہے، پاکستان توڑنے کی سازش ہو رہی ہے. وہ پاکستان جس کو میرے باپ دادا نے بنایا ہے، میں دیکھ رہا ہوں ہندوستان میں مسلمانوں کو کیا شروع ہوا ہے، اور صحیح کیا انہوں نے بنا کے. آپ آج اسی طرف واپس جانے کی باتیں کر رہے ہو یار. کس منہ سے کر رہے ہو؟ لوگ کہتے ہیں ثبوت دکھائیں. الطاف حسین کی 1 درجن اپنے چینلز پہ ویڈیوز موجود ہیں یار، جہاں وہ ہندوستان سے اپیل کر رہا ہے، بی جے پی سے اپیل کر رہا ہے، مودی سے اپیل کر رہا ہے، را سے اپیل کر رہا ہے. میں آپ کو ثبوت دکھاؤں؟ آپ جائز ہیں، گواہ ہیں. بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ الطاف حسین کے ساتھ جو بھی ہوا، کچھ مخصوص لائر سے جو گھروں پہ دعوتیں اٹینڈ کرتے ہیں حیدر رضوی کی، کچھ سرٹن سوچ کے لوگ، سرٹن آئیڈیالوجی کے لوگ، وہ دکھا رہے ہیں کہ جی الطاف حسین کو سیاسی وکٹم ہے. الطاف حسین سیاسی وکٹم نہیں ہے. الطاف حسین ملک کا غدار ہے. ہم نے غداری، جس کو ہمیں غدار کہتے ہیں، ہم لوگوں نے بغاوت اس لیے نہیں کی تھی کہ الطاف حسین ہم کو عہدے نہیں دے رہا تھا. الطاف حسین سے بغاوت اس لیے ہوئی تھی وہ ملک کے خلاف کام کر رہا تھا. کیا یہ مجھے یاد دلانے کی دوبارہ ضرورت ہے؟ سب سوشل میڈیا میں موجود ہے. آج 15-20 سال کے بعد برین واش کروایا جا رہا ہے. مجھے ایم کے ایم کے سینئر رہنما نے، اب چونکہ ان کا میں احترام کر رہا ہوں، ان کا نام لوں، میرے پاس نوٹس پڑے ہیں، پوری ڈائری میں نوٹس ہیں کہ کس طرح انور بھائی نے خالد شمیم کو انگیج کیا، افتخار کو انگیج کیا.
خالد شمیم کی اپنی بیوی آپ گالیاں دے رہی ہو. راشن تو ہم نے دیے آپ کو کئی دفعہ, آپ کو تو آپ کی پارٹی پوچھتی بھی نہیں ہے. منہ نہ کھلوائیں میرا آپ, جب آپ نے کہا تھا آپ کے بچے کو کیا چاہیے, باتیں کرا لو یار. آج سارے کے سارے آ کے بکواس کر رہے ہیں. وہ رؤوف صدیقی تو بنتا ہے نا بکواس کرنا. وہ تو وہ بے شرم بے غیرت آدمی ہے جس نے اپنی منگیتر چھوڑ دی الطاف کے چکر میں, اور جو ہار بھیجا تو وہ فائزہ نے منہ پہ مار دیا اس کے. اور بتاؤں کہانی آپ کو میں ان بےغیرتوں کی, بے شرموں کی. ایک وہ بیٹھے ہوئے واسع بھائی ٹویٹے مار رہے ہیں وہاں سے. واسع بھائی میں آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں, خدا کے واسطے نہ کریں آپ. آپ نے کیوں ایم کیو ایم چھوڑی تھی مجھے پتہ ہے, میرا منہ نہ کھلوائیں. کس چکر میں چھوڑی گئی تھی, کس ٹاپک پہ ہم ناراض ہوئے تھے, کس کا کے گھر پہ وزٹ ہوا تھا, میرا منہ نہ کھلوایا, میرا منہ نہ کھلوایا. کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ سب بتانے کا مقصد آپ کو صرف یہ ہے کہ آپ کو گمراہ کیا جا رہا ہے. یہ سب لوگ جو آج الطاف کے لیے رو رہے ہیں, یہ سب ملک کے غدار ہیں. ان کے دلوں میں پاکستان سے نفرت ہے. انہوں نے جھوٹ بول کے لبادہ اوڑا ہوا ہے محب الوطنی کا. یہ ہم سے اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ ہم نے ملک دشمن کے خلاف علم بغاوت اٹھایا, اس لیے نفرت کرتے ہیں. مصطفیٰ کمال سے اس لیے نفرت کرتے ہیں, انیس قائم خانی سے اس کی نفرت کرتے ہیں, پی ایس پی سے اس لیے نفرت کرتے ہیں جو مرج ہوئی ہے ایم کیو ایم میں, اب ایم کیو ایم میں ہے. مجھ جیسے لوگوں سے اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ ہم سچ بتاتے ہیں. یہ کوٹا سسٹم آج ڈیفینڈ کر رہے ہیں, کیوں؟ کیونکہ ان کا تو کہنا ہی یہی ہے کہ جی پاکستان خدا خستہ اللہ نہ کرے ٹوٹے گا, تو یہ کوٹا سسٹم بنیاد ہوگی سندھیوں مہاجروں کے کانٹریکٹ کے درمیان. یہ خود بولا حیدر نے یار. حیدر رضوی جو تصویر تم نے ڈلوائی ہے سوشل میڈیا پہ, میں پورا احوال بتا دوں گا اس تصویر کا 1.5 گھنٹے کا. تم کس حالت میں تھے تم یہ باتیں کر رہے تھے, اور کیا کیا باتیں بتائی ہیں تم نے. اور کروں ننگا لوگوں کو, میں کروں اور نام لوں میں. کچھ لوگوں کو میں احترام میں چھوڑ رہا ہوں. فاروق بھائی, فاروق ستار, آپ کی کالیں سنی ہیں میں نے, کالیں سنی ہیں 15 منٹ کی آپ کی میں نے. کیا باتیں کر رہے تھے, شرم کریں آپ. توبہ توبہ توبہ. آدھی عمر کی بچیوں سے کس گھٹا کی گھٹیا باتیں کر رہے تھے آپ. اور کھولوں منہ اپنا. وہ ایک معصوم بن رہی ہیں بیوی, وہ دکھا رہے ہیں. کیا کنجر خانہ ہے یار یہ مہاجر. آپ لوگ کہتے ہیں جی مہاجروں کے اندر گالی نہیں دی جاتی, مہاجروں بڑی زبردست ہماری ثقافت ہے. یہ ثقافت ہے کہ اپنی پارٹی کی امبر نینسی کی کال بھول گئے آپ لوگ. کہ الطاف حسین اپنی پارٹی کی کارکنوں کے ساتھ جو آج بھی کچھ ایم کیو ایم میں موجود ہیں, کیا کر رہا تھا ان کے ساتھ. آفاق احمد صاحب نے مجھے بتایا کہ آفاق احمد نے کیا کرتے ہوئے پکڑا تھا الطاف کو. آفاق احمد حقیقی صرف غلطی یہ تھی کہ جب انہوں نے علم بغاوت الطاف کے خلاف اٹھایا تھا عامر خان آفاق بھائی نے اس ٹائم پہ, اگر وہ اپنی جنگ الطاف تک رکھتے, اس کو مہاجروں کی طرف نہیں لے جاتے, تو شاید آج یہ ریولوشن 20 سال 25 سال پہلے آ گیا ہوتا. انہوں نے ان کا جھگڑا ہو گیا مہاجروں سے. الطاف نے بڑے چلاکی سے اپنے سے مدعا ہٹا کے مہاجروں کو لڑوا دیا آپس میں. آفاق بھائی اگر وہ نہیں کرتے تو آج شاید یہ نہیں ہوتا, آج وہ پاور میں ہوتے, وہ لیڈر ہوتے. ان کی غلطیاں اپنی کوتاہیاں اپنی جگہ. یار یہ ہوا ہے آپ کے ساتھ, ملک کے ساتھ غداری ہو رہی ہے, عورتوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے, لوگوں کو مروایا جا رہا ہے, ان کے حصے کھائے جا رہے ہیں. شمائلہ آج رو رہا ہے, شمائلہ باجی کے 6,000 پاؤنڈ کے لیے. او بھائی وہ مر گئی, وہ اسٹیٹ ویلفیئر پہ, گھر نہیں تھا اس کے پاس. کدھر گیا تب تمہاری محبت, تب تم نے کیوں نہیں یہ فنڈ ریزنگ کی. آج میں ان کے بیٹے سے کہتا ہوں شمائلہ باجی کے, کہ جاؤ مرد بنو یار, مرد بنو. تم لنڈن میں بیٹھ کے ڈر رہے ہو کہ تمہیں کوئی ہاتھ لگائے گا. مرد کے بچے بنو, جاؤ کرو کمپلینٹ, بولو اسکاٹ لینڈ یارڈ سے
کہ میرے باپ کا انصاف کرا کے دے. آج وہ میڈیا پہ بیٹھ کے 2 ٹکے کے اینکر مہاجر ثقافت دکھا رہے ہیں. او بے شرمو، او بغیرتوں، جب تمہیں لائیو بچہ پیدا کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا تھا تو تمہاری غیرت کہاں چلی گئی تھی؟ جب تمہیں الطاف فون کر کر کے دھمکیاں گالیاں دیتا تھا، جرنلسٹ مروا دیتا تھا، تب تمہاری غیرت کہاں چلی گئی تھی؟ تب تمہاری ثقافت کہاں چلی گئی تھی؟ وہ بغیرت کا بچہ روز پاکستان کو گالیاں دیتا ہے، تب تمہاری ثقافت کہاں چلی جاتی ہے؟ جب وہ دشمن سے جنگ کے دوران اپیل کرتا ہے کہ کراچی پہ حملہ کر دو، تب تمہاری بغیرتوں ثقافت کہاں چلی جاتی ہے؟ اپنی ماں کی اولاد سے ہو تو اٹھاؤ، پہلے بولو، پہلے ڈیناؤنس کرو کہ الطاف نے غلط کیا. اردو ثقافت، مہاجر ثقافت یہ ہے کہ ہم اپنی ماؤں بہنوں کے عزتوں پہ ہاتھ ڈالیں ایک راشن کے بدلے. مہاجر ثقافت یہ ہے کہ ہم پاکستان سے غداری کریں. مہاجر ثقافت یہ ہے کہ ہم عورتوں بچوں کو بچہ پیدا کرنے کا طریقہ بیٹھ کے پوری طریقوں میں سکھائیں. مہاجر ثقافت یہ ہے کہ تمہارا لیڈر جو ہے لائف پیک بنا رہا ہو. مہاجر ثقافت یہ ہے کہ تمہارے اپنے کارکنوں کے ریپ ہو رہے ہو. مہاجر ثقافت یہ ہے کہ تم اپنے لوگوں کو قتل عام کروا رہے ہو. یہ مہاجر ثقافت ہے جس کو تم کہہ رہے ہو وہ جی اب مصطفیٰ کمال نے حرامی کہہ دیا. تم سب حرامی ہو جو الطاف کے ساتھ کھڑے ہوئے اس ٹائم پہ. میں بھی گالی دے رہا ہوں، 2 گالی، تم 2 گالیاں، تمہاری ماں بہن پہ بھی بات آئے گی. تم سب حرامی کے بچے ہو جو ایک بات کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے. بالکل صحیح کہا مصطفیٰ کمال نے، حرامی کا زیادہ کہنا چاہیے تھا اس کو، اور کہنا چاہیے حرامی. اور سارے اس کے ساتھ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، مصطفیٰ بھائی اگر آپ میری بات سن رہے ہیں اس ویلاگ سے، ان کو بغیرت مت کہیں آپ. جو پاکستان کا دشمن ہے، اس کے غدار کا ساتھی ہے، وہ حرامی ہے. یہ کہتے بڑا شوق ہے نا یہ اپنے نطفہ تحقیق نا تحقیق. ارے تو یہ گالی ہے تو کیا ہے؟ یہ حرامی ہی تو ورڈ ہے. الطاف نے کہتے ہیں نا نطفہ نا تحقیق. جو لوگ پاکستان کے غدار ہیں وہ سب اپنے نطفہ نا تحقیق ہیں. یہ بیٹھ کے آج بکواس کر رہے ہیں اور میرے پاس کہانیاں ہیں. پاگل نہیں ہوں، ننگا کر دوں گا آپ لوگوں کو. اور بہت سے لوگوں میں بتا رہے ہیں بہت ساری باتیں. یہ ٹریلر ہے، ٹریلر صحیح کہا ہے مصطفیٰ بھائی نے، ٹریلر ہے. اس ٹریلر کو مووی بنانے میں مدد نہ کریں. ہوش لیں. اور مہاجروں میجورٹی مجھے پتہ ہے، یہ کہتے ہیں جی بڑے لاکھوں لوگ ہیں. وہ شمائلہ بابی کا کے جنازے میں کتنے درجن، کچھ درجن لوگ تھے الطاف کی طرف سے. کیا لگایا ہوا ہے؟ ریاست کو بھی چاہیے اس کو شٹ اپ کرے، معاملے کو شٹ اپ کریں خدا کے واسطے. یہ پاکستان کو توڑیں گے اندر سے. ہمیں پتہ ہے یہ دل میں کیا باتیں کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں. ہم ریاست کی جنگ لڑ رہے ہیں بھائی، ہم آپ کے ساتھ کھڑے. ان بغیرتوں اور جتنے بھی ہیں ان کے سیاستدان، جرنلسٹ جتنے بھی ہیں، سب کو مائنس کریں. سب بغیرتوں کو مائنس کریں، بند کریں، لگائیں بین ان پہ، ختم کریں ان کا ڈرامہ اگر پاکستان کو آپ نے بچا کے رکھنا. دانش قادری کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد. جی مہاجر. اللہ حافظ.